مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات کیا أرضك سوى وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات وعجل فرجهم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلندتين صلوات وعجل فرجهم اذان واجب الاحترام کل سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ خالق کائنات فرما رہا ہے اے میرے حبیب کہہ دے انہیں کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے۔ جب لوگ پیسہ سونا زمینیں گائے بھینس اجر رسالت میں دینے آئے تھے تو اللہ نے کہا اے حبیب کہہ دے انہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا اجر رسالت میں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ یہ پیسہ چاہیے نہ یہ سونا چاہیے الا المودۃ فی القربى مگر مودت قربہ چاہیے۔ اب حضرات محترم محمد وعجل فرجهم کل آپ نے سنا کہ شیعہ علماء نے تو لکھا مگر اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا۔ امام فخر الدین رازی جیسے علماء، تفسیر سمعانی، تفسیر قرطبی، انہوں نے کسی اور کو قربہ نہیں لکھا، ان سب نے قربہ لکھا تو یا علی کو لکھا یا فاطمہ کو لکھا یا حسن و حسین کو لکھا یا آل حسین کو لکھا، شیعوں نے بھی لکھا اور اہل سنت نے بھی لکھا۔ یعنی امام فخر الدین رازی نے بھی جب اپنی کتاب میں قربہ کا تعارف کرایا، جلال الدین سیوطی نے بھی جب اپنی کتاب میں قربہ کا تعارف کرایا، تفسیر سمعانی نے بھی، تفسیر قرطبی نے بھی، اہل سنت کی کتابیں ہیں، جب انہوں نے اپنی کتابوں میں قربہ کا تعارف کرایا تو کسی اور کا نام نہیں لکھا، اگر لکھا تو پنجتن کا نام لکھا۔ لیکن آج آئیے گفتگو کو تھوڑا آگے لے چلیں۔
اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا اب یہ حکم کیا صرف شیعوں کے لیے ہے؟ نہیں، قرآن کو جو جو مانتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے. یعنی جو جو نبی کو مانتا ہے اس کے لیے حکم ہے، جو جو قرآن کو مانتا ہے اس کے لیے حکم ہے. یعنی اجر رسالت مودت قربہ ہے، یہ شیعہ کے لیے بھی حکم ہے، سنی کے لیے بھی حکم ہے، بریلوی کے لیے بھی حکم. یعنی جو بھی خود کو مسلمان کہتا ہے اس پر واجب ہے قربہ سے مودت رکھے. اور عزیزان محترم، قربہ سے مودت کیا ہے؟ قربہ سے مودت ہے اجر رسالت. اجر کو اپنی زبان میں آسان الفاظ میں بتاؤں، اجر یعنی کیا؟ قیمت. اجر یعنی کیا؟ قیمت، یعنی معاوضہ. یعنی اسلام کی قیمت کیا ہے؟ مودت قربہ. اب مودت کو میں نے کل آسان آپ کو الفاظ میں بتایا تھا. مودت کیا ہے؟ یعنی محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ. یعنی اسلام کی قیمت ہے محبت علی، اسلام کی قیمت ہے محبت فاطمہ، اسلام کی قیمت ہے مودت اہل بیت. اور اسلام کا قانون سن لیجئے، اسلام کا قانون ہے، دیکھو جب دکان سے جا کے کوئی چیز لیتے ہو اگر قیمت دیے بغیر اٹھا لو تو اسے چوری کہا جاتا ہے. ہاں بھائی، آپ دکان پہ چلے جائیں کوئی چیز اٹھا لے اور قیمت نہ دے تو وہ چوری کہلاتی ہے، وہ حرام ہوتی ہے. اسلام کی قیمت کیا ہے؟ اسلام کی قیمت محبت اہل بیت ہے. اب اگر کوئی خود کو اسلام والا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے اور دل میں محبت علی نہیں رکھتا، اب اگر کوئی خود کو مسلمان کہے، کیونکہ اسلام کی قیمت کیا ہے؟ مودت اہل بیت، محبت علی. اسلام کی قیمت یہ ہے کہ علی سے مودت رکھو، اہل بیت سے مودت رکھو، پنجتن سے مودت رکھو. اور اسلام کا قانون ہے کہ دیکھو غصبی جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی، غصبی کپڑوں سے نماز نہیں ہو سکتی. بھائی اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں علی کی محبت نہیں رکھ رہا تو وہ غصبی نماز پڑھ رہا. صلوات پڑھے بآواز بلند. اسلام کی قیمت ہے. اجر رسالت کیا ہے؟ اسلام کی قیمت ہے. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم روزہ رکھ رہے ہو، اگر خود کو مسلمان کر رہے ہو، کہہ رہے ہو تو تمہیں اسلام کی قیمت کا دینا واجب ہے. اور اگر تو نماز پڑھے جتنی نمازیں پڑھ لے، اگر تو روزہ رکھے جتنے روزے رکھ لے، اگر تو خیرات کرے جتنی خیرات کرنی ہے، اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو ایک شخص آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، کہتا ہے یا رسول خدا، روایت غور سے سنیے، یا رسول خدا بڑا نمازی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، یا رسول خدا روزے دار ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یا رسول خدا خیرات دیتا ہوں، یا رسول خدا زکات دیتا ہوں، یا رسول خدا بڑا نیک ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی. جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو، اگر بغیر محبت علی کے نماز پڑھو گے نماز منہ پہ ماری جائے گی. تبھی تو فارسی کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے، غور سے سنیے گا آپ کو فارسی بھی سمجھ میں آ جائے گی، ترجمہ بھی سناتا ہوں. شاعر کہتا ہے بے منکر علی بگو، بے منکر علی بگو نماز شو رہا کھولے. کیا مطلب؟ علی کے منکر کو، علی کے دشمن کو کہہ دو نماز پڑھنا چھوڑ دے. کیوں؟ اور فرمائیے، فارسی کا شعر ہے، بے منکر علی بگو نماز شو رہو کھنے. کیوں نماز پڑھنا چھوڑ دے علی کا دشمن؟ کیونکہ نماز بی ولائے او عبادتیست بی وضو. کیونکہ وہ نماز جو بغض و دشمنی علی کے ساتھ تو پڑھ رہا ہے وہ ایسی نماز ہے کوئی بغیر وضو کے کوئی نماز.
محمد وعجل فرجهم. آپ بغیر وضو کے 1000 رکعت نماز پڑھ لیں، کیا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا. شاعر کہتا ہے اے دشمن علی نماز پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ نماز بغیر ولایت و عشق و محبت علی ایسی نماز ہے جو بغیر حضور کے کوئی نماز. تبھی تو اب اردو کا شاعر کہتا ہے یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے. اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات. اگر دل میں علی کی محبت نہیں، نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی. یہی تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ دیکھو اجر رسالت مودت قربہ ہے. لیکن اب آئیے دیکھیے، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مودت یعنی محبت کا اعلیٰ درجہ. اب محبت کیا ہے؟ محبت کل آپ نے سنا کافر کو بھی ہو جاتی ہے. اور آپ نے کل سنا واقعہ جورج جورداف کا، جو عیسائی تھا مگر کہتا ہے یہاں میں نے خطبہ نہج البلاغہ پڑھا، ابھی پہلا خطبہ ختم نہیں ہوا تھا میں عاشق علی ہو گیا. محبت تو کافر کو بھی ہو جاتی ہے، ہندو کو بھی ہو جاتی ہے، انگریز کو بھی. ایک انگریز تاریخ دان ہے، نام ہے ایڈورڈ گبن، بڑا تاریخ دان ہے. وہ کہتا ہے جب تاریخ میں نے پڑھی، جب میں نے حسین کا واقعہ پڑھا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو عشق حسین وہ عظیم و شان نعمت ہے کہ جس کے دل میں آ جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. ایڈورڈ گبن کا جملہ سنیے، کہتا ہے کہ عشق حسین، مصیبت حسین وہ عظیم مصیبت ہے جو پتھر دل انسان کا بھی دل نرم کر دیتی ہے. مسلمان نہیں ایڈورڈ گبن، انگریز ہے، تاریخ دان ہے. کہتا ہے میں نے تاریخ پڑھی اور جب میں نے تاریخ دیکھی تو میں نے دیکھا جو مصیبت حسین پر آئی ہے، کسی پتھر دل انسان کو بھی سنا دو وہ پتھر دل انسان بھی نرم ہو جائے گا، کیونکہ آخر انسان ہے، فطرت انسانی. انگریز تاریخ دان کہتا ہے کہ مصیبت حسین پتھر دل کو بھی نرم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ سارے انسان ہیں اور فطرت انسان میں اللہ نے محبت رکھی ہے. کبھی ایڈورڈ گبن عاشق حسین ہو جاتا ہے، کبھی جورج جورداف عاشق علی ہو جاتا ہے. دیکھیے اب محبت میں نے کہا ہر ایک کو ہو جاتی ہے، ہر ایک سے بھی ہو جاتی ہے، مگر ایک کرتا ہے محبت فانی چیز سے، ایک کرتا ہے محبت لا فانی چیز سے. بھائی انسان ہیں ہم، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ محبت ہم کریں تو اس سے کریں جو لا فانی ہے، جو ختم ہونے والی نہیں ہے. میں آپ کو چند مثالیں دے دوں. ویسے دنیا کی مثال، آپ کو کھانے سے محبت ہے، بعض لوگ ہیں ان کو کھانے سے بڑی محبت ہے کہ بھائی بریانی کھائیں، چکن ٹکا کھائیں، نہاری کھائیں. کبھی مجلس میں اعلان ہو جائے آج نظر نیاز میں نہاری ملے گی، شاید مجمع اور بڑھ جائے. ہاں بھائی کھانے سے محبت ہے تو لوگ آتے ہیں. بھائی کھانے سے کسی کو محبت، کسی کو کپڑے سے محبت، لیکن یہ فانی چیزیں ہیں. مگر ان فانی چیزوں میں بھی آپ اس چیز کو تلاش کرتے ہیں جو دوسروں سے بہتر ہے. میں نے کل کہا تھا نا، انسان کمال سے محبت کرتا ہے، انسان معراج سے محبت کرتا ہے، اور ہر چیز کی معراج پہ علی کا نام نظر آتا ہے. آپ کھانے سے بھی جو محبت کرتے ہیں، مثال میں آپ کو دوں، آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، مگر آپ کے دوست نے کہا بھائی اس کا کھانا مزیدار تو ہے مگر کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا. آپ کہیں گے میں اس کے پاس کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ کو اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، شوق ہے کہ اچھے کپڑے پہنوں. دکان پہ چلے گئے، دکاندار کو کہا یہ کپڑا بڑا نرم ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ مجھے دے دو 10 میٹر. دکاندار کہے گا خوبصورت تو ہے، نرم تو ہے، مگر ایک دھلائی کے بعد ضائع ہو جائے گا. آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. کیوں؟
اس ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں گے جس کا کھانا مزیدار ہے مگر پیٹ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، آپ اس لیے نہیں کھائیں گے کیونکہ آپ ایسے ریسٹورنٹ کی تلاش میں ہیں جس کا کھانا بھی مزیدار ہو اور آپ کو بیمار بھی نہ کرے۔ ہاں بھائی، ایسا کپڑا تلاش کریں گے جو کپڑا صاف بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور وہ زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ رہے، 1 سال 2 سال تک کم سے کم آپ اسے استعمال کرتے رہیں۔ یہ ہے ہماری فطرت کہ ہم اس چیز کو چاہتے ہیں جو زیادہ دیر تک رہے، جو زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ رہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں نا، لیکن اے انسان، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو، تو اس سے محبت کرو جو لا فانی ہے۔ کپڑے سے محبت کرنے والوں، کھانے سے محبت کرنے والوں، انسان سے محبت کرنے والوں، یہ ساری محبتیں پھر بھی فنا ہونے والی ہیں۔ جتنی محبتیں ہیں وہ جب ہم قبر میں جانے سے پہلے دنیا میں ہیں تو ہمارے ساتھ باقی ہیں، یہاں ہم قبر میں چلے گئے وہ ساری محبتیں ختم ہو گئی، وہ ساری محبتیں دنیا میں رہ گئی۔ اب انسان عقل مند اس چیز سے محبت کرتا ہے جو ہمیشہ رہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب وہ ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب ہم محبت کی تلاش میں نکلے کہ بھائی اس چیز سے محبت کریں جو لا فانی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہنے والی ہے۔ اور وہ محبت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، لوگوں ہر شے تباہ ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے نابود ہو جائے گی، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہاں مگر ایک چیز باقی رہے گی، اللہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اب سارے شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا پاؤں ہوتا ہے، اللہ کی ٹانگ، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا پاؤں نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں۔ اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کی ٹانگ نہیں ہوتی، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے تباہ ہو جائے گی، ہر شے ڈسٹروائے اور نابود ہو جائے گی، مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یہاں چہرے سے مراد کیا ہے؟ یہاں چہرے سے ظاہری چہرہ مراد نہیں، بلکہ یہاں چہرے سے مراد یہ ہے کہ ہر شے تباہ ہو جائے گی مگر اللہ کی معرفت دلانے والے باقی رہیں گے۔ چہرے سے مراد عربی زبان میں ایک تو ظاہری چہرے کو کہتے ہیں اور دوسرا چہرہ وجہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کی معرفت ہو، جس کے ذریعے سے کسی کی شناخت ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کی ٹانگ ہوتی ہے یا آپ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ پاسپورٹ پہ آپ کا چہرہ ہوتا ہے، شناختی کارڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا چہرہ ہوتا ہے۔ پولیس آفیسر ہو گیا، ٹریفک آفیسر ہو گیا، امیگریشن آفیسر ہو گیا، جب آپ کے پاسپورٹ کو دیکھتا ہے پھر آپ کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے نہیں، آپ کی ٹانگ کو دیکھتا ہے نہیں، آپ کے پاسپورٹ کو دیکھتا ہے پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ یہ وہی ہے جو پاسپورٹ میں ہے، یہ اسی چیز کا مظہر ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کیا ہے؟ وجہ اللہ وہ ہے جو مظہر ذات خدا ہے۔ اللہ کا تعارف ہو جائے نا کہ وجہ اللہ کون ہے۔ بھائی پاسپورٹ میں آپ کا چہرہ دیکھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر دیکھ لیا کہ یہ وہی ہے جو پاسپورٹ میں ہے، جو پاسپورٹ میں تصویر ہے وہ یہی ہے جو میرے سامنے ہے۔ وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ اللہ کو پہچانے، وجہ اللہ مظہر ذات خدا ہے، وجہ اللہ مرکز انتخاب الہی ہے، وجہ اللہ وہ ہے جو ایک لمحے میں معراج کرتا ہے۔ وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ اللہ وہ ہے جو ایک اشارے سے سورج کو پلٹاتا ہے۔ وجہ اللہ وہ ہے جو ایک ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وجہ اللہ وہ ہے جو نوکے نیزہ پر قرآن پڑھتا ہے۔ وجہ اللہ وہ ہے جو حالت رکوع میں سائل کو خیرات دیتا ہے۔ وجہ اللہ وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ وجہ اللہ وہ ہے جس کے لہجے میں خود خدا بولے۔ وجہ اللہ وہ ہے جو جھولے میں اجدر کو چیر دے، اور وجہ اللہ وہ ہے جو 2 انگلیوں سے سارے خیبر اکھاڑ دے۔ سمجھ میں آ گیا وجہ اللہ؟
पंचन पाक है, वजहुल्लाह अहले बैत हैं। वजहुल्लाह कौन है? वजहुल्लाह वो हैं जिन्होंने हमें अल्लाह की मारिफत दिलाई। वजहुल्लाह वो हैं जिन्होंने अल्लाह की पहचान करवाई। वजहुल्लाह वो हैं जिन्होंने अल्लाह की शिनाख्त करवाई। सिर्फ हमें नहीं बल्कि तारीख बताती है कि फरिश्ते भी जब खल्क हुए उन्हें भी अल्लाह की मारिफत दिलाने वाले अहले बैत थे। तारीख बताती है अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्रील भी आ गए और रसूल और जिब्रील गुफ्तगू कर रहे हैं। सुनिए वजहुल्लाह का तारुफ। वजहुल्लाह कौन है? वजहुल्लाह वो है जो मारिफते खुदा दिलाता है। वजहुल्लाह वो है जो शिनाख्ते खुदा करवाता है। जिब्रील तशरीफ फरमा है, रसूल खुदा से गुफ्तगू कर रहे हैं, दरवाजा खुला, बाबे मदीनतुल इल्म आ गए। मेरे मौला अली अंदर आ गए। जैसे मौला अली अंदर आए, हजरत जिब्रील मौला के एहतराम में खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल तो जानते थे मगर दुनिया को बताना था, तारीख में लिखवाना था। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील तू सैयदुल मलाइका, तू मलाइका का सरदार, तू वो जो आदम से भी पहले खल्क हुआ, अतक़ूमु लिहाज़ल फ़ता, ए जिब्रील तू इस जवान के लिए खड़ा हो रहा है। अब रसूल जानते थे कि मेरे बाद लोग यही कहेंगे कि अली जवान है इसीलिए अली को हमने छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल पूछ रहे हैं, ए जिब्रील तू इस जवान के लिए क्यों खड़ा हो रहा है? तो जिब्रील कहते, या रसूल खुदा ये हैं तो जवान मगर मलाइका के फरिश्तों के सरदार के भी सरदार हैं। जिब्रील कहते, या रसूल खुदा इन्नहु लहु अलैया हक़्क़ुत तालीम, या रसूल खुदा ये तो मेरे भी उस्ताद हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, जिब्रील बताओ अली तुम्हारे उस्ताद कैसे हुए? तो हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल खुदा लम्मा खलक़नी रब्बी, जब मेरे रब ने मुझे खल्क़ किया, फसअलनी, तो मेरे रब ने मुझसे पूछा बताओ मैं कौन हूँ, तू कौन है? तो मुझे मालूम न था कि अल्लाह से कैसे बात करूँ। मैंने कहा मैं हूँ, तू है। अब अल्लाह ने फिर जलाल में आकर पूछा, जिब्रील बता तू कौन है, बता मैं कौन हूँ। अली के आशिकों, अली के नौकरों, अली के गुलामों, अली के मुहिब्बों। जिब्रील कहते हैं, या रसूल खुदा में मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। कहूँ तो क्या कहूँ, कहने को कुछ नहीं, करूँ तो क्या करूँ, करने को कुछ नहीं। मगर याद रखिए आप भी जब भी मुश्किल में गिरफ्तार हो, मुश्किल कुशा अली मौजूद हैं। कि शायर कहता है जब भी मुश्किल आ जाए, जब भी मुसीबत आ जाए, जब भी तकलीफ आ जाए, ए अली वाले न घबराना, क्योंकि हर दर्द के लबों पे सजा है दवा का नाम। हाजत से पूछ ले कभी हाजत रवा का नाम। गर तुझको यकीन नहीं तो आजमा के देख, मुश्किल की मौत है मेरे मुश्किल कुशा का नाम। ब्रैकेट्स में एक बात कहता चलूं, मैंने नोट किया है नारा सिर्फ एक साहब लगा रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं लगा रहे भाई? आवाज़ बुलंद सलवात। जिब्रील कहते मैं मुश्किल में पड़ गया। अब वजहुल्लाह को सुनिए, वजहुल्लाह कौन है? जिब्रील कहते मैं मुश्किल में पड़ गया, मैं हैरान था कि क्या कहूँ, कोई जवाब न था। मैंने कहा मैं तू। अल्लाह ने कहा जिब्रील बता तू कौन है, मैं कौन हूँ? तो मौला को कहते हैं, हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल खुदा फहदर हाद शाब मिन आलमिल अनवार, तो यही जवान आलम नूर से जाहिर हुए। फअल्लमनी अल जवाब, इसी जवान ने मुझे जवाब सिखाया कि अल्लाह से कैसे बात की जाती है। इस जवान ने मुझे कहा कहो ए खुदाया अंत रब्बुन जलील वस्मुकल जलील अना अब्दुन जलील वस्मी जिब्राईल, तू रब्बे जलील है मैं अब्दे जलील हूँ। तेरा नाम जलील है मेरा नाम जिब्राईल है।
मोहम्मद वअज्जिल। तो वजह अल्लाह कौन? जो अल्लाह की मारिफत दिलाए। अल्लाह की मारिफत दिलाने वाले कौन? अहले बैत हैं। अहले बैत ने फरिश्तों को भी अल्लाह की मारिफत दिलाई, अहले बैत ने हमें भी अल्लाह की मारिफत दिलाई। अब गुफ्तगू याद है कहाँ से शुरू हुई थी? गुफ्तगू मोहब्बत और मवद्दत की है कि इंसान मोहब्बत उससे करता है जो लाफानी है, जो हमेशा बाकी है। और वो लाफानी चीज क्या है? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। लाफानी क्या है? वजहुल्लाह है। वजहुल्लाह कौन है? जो अल्लाह की मारिफत दिलाने वाले हैं। अल्लाह की मारिफत दिलाने वाले कौन हैं? वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं, वो 12 इमाम हैं, वो 14 मासूम हैं। यानी ए इंसान, अगर तू बका चाहता है, अगर तू हमेशा बाकी रहना चाहता है, तो खुद को उनसे मिला दे जो हमेशा बाकी है। देखिए कतरा, अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजम। एक कतरा पानी का जब अकेला होता है तो खुश्क हो जाता है, फना हो जाता है, नाबूद हो जाता है। मगर जब ये कतरा समंदर से मिलता है तो हमेशा के लिए बाकी रह जाता है। ए मोमिनो, आओ खुद को समंदर से मिलाओ, आओ खुद को उनसे मिलाओ जो नाफानी हैं। और ये सिर्फ शिया नहीं बल्कि सुन्नी भी अगर खुद को अहले बैत से मिलाएगा, कोई गैर मजहब वाला भी अगर खुद को अहले बैत से मिलाएगा, किसी और दीन वाला भी अगर खुद को अहले बैत के करीब करेगा और अहले बैत के दर पे झुक जाएगा और हकीकी मोहब्बत व मवद्दत अहले बैत अपने दिल में बिठाएगा, वो भी कामयाब होगा। क्योंकि हमारे इमाम सिर्फ शियों के इमाम नहीं। ये गलत फहमी में न बैठिएगा कि इमाम अली सिर्फ हमारे इमाम है, नहीं। इमाम अली शियों के भी इमाम है तो सुन्नियों के भी इमाम है। इमाम अली मुसलमानों के इमाम है तो ईसाइयों के भी, ये कायनात के इमाम है। ये गलती न कीजिएगा, अपने इमाम को महदूद न कीजिएगा कि सिर्फ हमारे इमाम है, नहीं। अली कायनात का इमाम है। कायनात में जो भी रहता है, अगर वो अली के दर पे एक मर्तबा झुक जाए, कोई सलमान बनता है, कोई बेजर भूजर बनता है। अली के दर पे जरा आ तो जाए, कोई झुक तो जाए, सही मानों में अली का मुहिब तो बन जाए। मैं यही गुफ्तगू है कल से चल रही है कि देखो सही मोहब्बत, सही मवद्दत दिल में आ जाए। वो सही मोहब्बत क्या थी? जुमला आपको याद है, ज़बान के साथ अली मौला। ये है सही मोहब्बत कि अली का आशिक, अली का मुहिब, अली का चाहने वाला वो है जो सिर्फ ज़बान से अली अली नहीं करता, बल्कि जैसे ज़बान से अली अली कर रहा है वैसे दिल से भी अली अली करता है। यानी जब वो ज़बान से कहे अली 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 अली, अब उस ज़बान से गुनाह नहीं करता, अब उस आंख से गुनाह नहीं करता जिस आंख से गमे हुसैन में रोए, अब उस कान से गाने नहीं सुनता जिस कान से नोहे हुसैन मजलिस हुसैन सुन ले। ये है हकीकी अली वाला, ये है हकीकी शिया। वरना ज़बानी शिया किस, कल आपने सुना ना ज़बानी शिया, अलबत्ता वो कल वाला ज़बानी शिया मुझसे और आपसे बड़ा पक्का शिया था। हाँ भाई, इतना बड़ा था वो साबुनी का वाक़या, जिसको याद नहीं है बुलंद तरीन सलवात। इसका मतलब है आधे लोगों को साबुनी का वाक़या याद नहीं है जो कल हमने पढ़ा था। अब जिस जिसको याद है बुलंद तर सलवात। शिया था, आशिक़ इमाम ज़माना था, पसारी की दुकान थी, अत्तार था, और जनाब इतना अजीम था कि इमाम ने अपने असहाब को इसकी दुकान पे भेजा। हमारी दुकानों पे अभी तक इमाम ने किसी अपने सहाबी को भेजा है? नहीं भेजा, इस काबिल ही नहीं हम। और आपने सुना इसको इमाम पर इतना तवक्कुल था कि कहा या साहिब ज़मान, और पानी पर यूं चलने लगा जैसे हम जमीन पे चलते हैं। यानी मुझसे तो बड़ा मोमिन था, आप लोगों से शायद हो या ना, वो आप खुद जानते हैं, हम लोगों से बड़ा मोमिन था, मगर फिर भी इतना पक्का मोमिन नहीं था जितना पक्का इमाम ज़माना को चाहिए। इतना बड़ा आशिक था, इतना बड़ा मुहिब था, मगर फिर भी दिल में इमाम ज़माना की मोहब्बत कम थी, पैसे और साबुन की मोहब्बत ज़्यादा थी। साबुन के टेंशन में परेशान हो गया,
ملنے جا رہا ہے کائنات کے امام سے، مگر ہائے میرے صابن کہہ کے پریشان ہو گیا جب بارش شروع ہوئی۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا حال بھی یہ ہو۔ اب میں نے کل آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ بھائی کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں محبت علی ہے یا نہیں۔ آج انشاءاللہ ایک نسخہ بھی بتاؤں گا، کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں مودت مولا حسین آئی ہے یا نہیں، وہ آخر میں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن کل آپ نے واقعہ سنا اس شخص کا جو تھا تو محب مولا مگر پیسے کا زیادہ محب تھا، اور پیسے کی محبت کی وجہ سے امام کی زیارت سے محروم ہو گیا۔ امام نے اسے ملنے نہیں دیا کہ تیرے دل میں بھی پیسے کی محبت ہے، تو ہم سے مل نہیں سکتا۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس شخص کا جس کے دل میں صرف مولا کی محبت تھی، جس کے دل میں پیسے کی کوئی محبت نہ تھی، جو صرف مولا کا عاشق تھا۔ اب یہ واقعہ جو نہیں سننا چاہتے، بلند ترین صلوات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ سننا چاہتے ہیں تو بہت بلند صلوات۔ اب اس شخص کا نام ہے، یہ واقعہ سنیے، کل والا واقعہ پوری طرح یاد رکھیے، کتنا بڑا عاشق تھا، اور آج والا واقعہ، یہ دونوں واقعات ہمیشہ یاد رکھیے۔ وہ صابونی کا واقعہ، یہ شیخ طاہر کا واقعہ۔ شیخ طاہر کہتا ہے میں کوفہ کا رہنے والا تھا، عراق کا کوفہ کا رہنے والا تھا۔ کہتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا بزنس تھا، شیخ بھی تھا، پیش امام بھی تھا، نماز جماعت بھی پڑھاتا تھا، مگر اپنا رزق روزی چلانے کے لیے چھوٹا بزنس بھی اس نے کیا ہوا تھا۔ کہتا ہے میرا بزنس تھا انگوٹھی بیچنا، زائرین آتے تھے، میں انگوٹھی بیچتا تھا، زائرین مجھ سے انگوٹھی خریدتے تھے، مجھے فائدہ ہوتا تھا۔ اب کہتا ہے یہ جو میرا بزنس تھا، اس بزنس سے میں اپنا بھی پیٹ پالتا تھا اور کئی غریب یتیم گھروں کو بھی راشن پہنچاتا تھا۔ اب غور سے سنیے، دیکھیے اپنا پیٹ تو کتا بھی پال لیتا ہے، روڈ پہ جتنے کتے پھر رہے ہیں نا، ان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا ہے۔ اگر میں صرف اپنا پیٹ پال رہا ہوں اور فخر کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی ہم اتنے اسٹیبل ہو گئے ہیں کہ ہم بھوکے نہیں سوتے، تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ تو کتا بھی بھوکا نہیں سوتا، بلی بھی روڈ والی چیچڑے ڈھونڈ لیتی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ میں بھوکا نہیں سوتا، میں اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ شیعہ علی وہ ہے جو اپنا بھی پیٹ پالتا ہے تو غریبوں کے گھر بھی کھانا پہنچاتا ہے، یتیموں کے گھر بھی کھانا پہنچاتا ہے۔ اور سنیے حدیث سنیے، روایت ہے کہ اے مومن، علی کا شیعہ ایسا ہونا چاہیے، اے مومن تمہارے گھر میں کھانا ہے، مزیدار کھانا ہے، بہترین کھانا ہے، تم نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اگر تمہارا پڑوسی شیعہ بھی نہیں، سنی ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، کسی اور مذہب تمہارے مذہب کا ہے ہی نہیں، سنی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، اگر تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا اور تیرا سنی پڑوسی، تیرا عیسائی پڑوسی، تیرا یہودی پڑوسی، تیرا ہندو پڑوسی بیچارہ بھوکا سو گیا، تو گنہگار ہے۔ اندازہ لگائیے، اسلام کہہ رہے حقیقی شیعہ ہے۔ بھائی مولا علی یہی تو کرتے تھے، راتوں کو ایک ایک کے گھر میں کھانا پہنچاتے تھے، یتیم کے گھر میں، مسکین۔ علی والے کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اپنا پیٹ پالنا کمال نہیں، بلکہ یتیموں کو مدد کرنا کمال ہے، مسکینوں کو مدد کرنا ہر ایک اپنی لیول پر، ہر ایک اپنے اندازے میں۔ یعنی کہ بھائی اسلام کا طریقہ ماشاءاللہ ہر چیز اسلام نے سکھایا۔ اسلام میں قرآن میں آیت ہے، اللہ کہہ رہے اے مومن نہ اتنا کنجوس بن جا کے مٹھی نہ کھولے، تو ایک روپیہ بھی نہ نکلے اس میں سے۔ ہاں بھائی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور نہ اتنا سخی بن جا کے پورا گرا دے کہ پورا خیرات میں دے دے اور خود بعد میں فقیری کرتا پھرے۔ اسلام نے سکھایا ہے
اسلام نے کہا کہ تھوڑا اپنے لیے رکھو، بیوی بچوں کے لیے رکھو، اپنی ضرورتوں کے لیے رکھو، اور پھر دوسرا غریبوں کو دو، دوسرا یتیموں کو دو، دوسرا مسکینوں کو دو۔ اگر تو مالدار بن گیا ہے، یہ نہ سمجھ یہ سارا میرا پیسہ ہے، ہاں خمس کا دینا تو واجب ہے جو تم نے دینا ہے، اس کے علاوہ یتیم کا بھی حق تیرے پیسے میں ہے، مسکین کا بھی حق تیرے پیسے میں ہے، شہیدوں کے بچوں کا بھی حق تیرے پیسوں میں اللہ نے تمہیں دیا۔ اب قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ارے تمہارا پڑوسی تھا غریب کیوں مدد نہیں کی، تمہارا پڑوسی تھا یتیم کیوں مدد نہیں کی، تمہارا رشتہ دار تھا غریب کیوں مدد نہیں کی؟ واجب ہے۔ اب سنیے، شیخ طاہر کہتے ہیں بڑا اچھا بزنس تھا، انگوٹھیاں بیچتا تھا، اپنا بھی پیٹ پالتا تھا، کئی یتیم غریب بیوہ مسکینوں کو بھی راشن پہنچاتا تھا، بڑا خوش تھا۔ بچے آ کے دعائیں دیتے تھے، شیخ طاہر بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ مگر کہتا ہے دنیا میں اپ ڈاؤن تو آتا ہے، کبھی کرائسس آ جاتے ہیں، کبھی مالی مشکلات آ جاتی ہیں۔ کہتا ہے کہ زائرین کا آنا بند ہو گیا، کچھ حالات بگڑ گئے، میرا بزنس چلتا ہی زائرین پر تھا۔ انگوٹھیاں وہ خریدتے تھے، کوفے والوں تو سب کے پاس 2 3 3 انگوٹھیاں تھی، خریدتے بیچارے زائر تھے باہر والے۔ اب جب ان کا آنا بند ہو گیا تو میرا بزنس ختم ہو گیا۔ اب تھوڑا پیسہ تھا اس سے گزارا کیا، غریبوں یتیموں کو دیا۔ وقت ایسا آ گیا، غور سے سنیے، شیخ طاہر کہتا ہے کہ اب گھر میں میرے پاس اپنے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تاجر آدمی، مالدار آدمی، مگر اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، بالکل۔ کہتا ہے بڑا پریشان تھا، مگر دیکھیے علی والا کیسا ہو جائے۔ کہتا ہے بڑا پریشان تھا مگر اپنے پیٹ اور اپنی بھوک کے لیے نہیں، میں اس بات پر پریشان تھا جن بچوں کو میں کھانا پہنچاتا تھا ان کا سہارا ہی میں تھا، ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ روز دعائیں کرتا تھا، صرف دعا نہیں کرتا تھا، یہ بھی سنیے، کوشش بھی کرتا تھا۔ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی نوکری چلی جاتی ہے، بزنس خراب ہو جاتا ہے، لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کروڑ پتی تھے، زیرو پتی ہو گئے، پھر دعا بھی کیجئے، محنت بھی کیجئے۔ آپ ایک دن پہلے بھی تو زیرو پتی تھے نا، اللہ نے مدد کیا، آپ کروڑ پتی بن گئے، اب پھر زیرو پتی بن گئے، پھر محنت کیجئے، اللہ محنت کا اجر دے گا۔ کہتے ہیں میں محنت بھی کرتا تھا، دعا بھی کرتا تھا، مگر حالات بگڑتے گئے۔ اب ایک دن تو کہا ایسی حالت ہو گئی، آدھی رات اور ایک یتیم بچے نے دروازے پہ کھٹکھٹایا، میں نے کھولا تو دیکھا بچہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا شیخ طاہر کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، میری 5 برس کی بہن ہے، وہ بیچاری بھوک سے تڑپ تڑپ کے بیمار ہو گئی ہے، اس سے بخار ہو گیا، اس کا پورا بدن آگ کی طرح جل رہا ہے۔ شیخ طاہر ہمارا سہارا ہی تو ہے، ہماری مدد ہی تو ہے، ہاں مدد کر۔ شیخ طاہر کہتا ہے میں نے گھر میں ڈھونڈا، کوئی روٹی کا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ میں گیا ان کے گھر، میں نے کہا راستے میں کوئی طریقہ مل جائے، آدھی رات کی کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھر جا کے دیکھا 5 برس کی چھوٹی سی بچی ہے، بخار میں تڑپ رہی ہے، 3 دن کی بھوکی ہے، اور میرے پاس بھی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتا یہ منظر میں نے دیکھا، کل والا واقعہ یاد رکھیے، صابونی اور آج شیخ طاہر۔ کہتا یہ منظر میں نے دیکھا، روتا روتا مسجد کوفہ کی طرف دوڑا، اور رو رو کے وہاں پہ آدھی رات تھی، کوئی نہیں تھا مسجد میں، اندھیرا تھا، لائٹیں بند تھی، رو رو کے وہاں کہنے لگا یا صاحب الزمان ادرکنی، اے امام زمانہ میرا سہارا آپ ہی ہیں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، ان غریبوں کو مدد کرنی ہے، ان یتیموں کو مدد کرنی ہے، تھوڑی مدد کر دے، میں ان غریبوں کو کچھ دے دوں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ شیخ طاہر اور صابونی کا واقعہ، صابونی وہ تھا جو امام کے خیمے تک تو چلا گیا، مگر امام نے کہا ہم تم سے نہیں ملیں گے، تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ شیخ طاہر امام کے خیمے میں نہیں گیا، مسجد کوفہ میں رو رو کے کہہ رہے ہیں مولا مولا مجھے مدد فرمائیے، آقا مجھے مدد فرمائیے۔ کہتا ہے آدھی رات تھی، میں زارو قطار رو رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں اندھیرا تھا، مگر اچانک مسجد کوفہ میں نور ہی نور ہو گیا۔ میں نے دیکھا امام زمانہ نے مجھے اپنی زیارت بھی کرائی،
گویا امام نے زیارت کرا کے کہا اے شیخ طاہر ہم ایسے لوگوں سے راضی بھی ہیں خوش بھی ہیں جو غریبوں کو مدد کرتے ہیں، جو یتیموں کو مدد کرتے ہیں، جو ضرورت مندوں کو مدد کرتے ہیں۔ شیخ طاہر کہتا ہے میں گریہ کر رہا تھا، امام کی زیارت بھی ہوئی، امام نے مجھے مدد بھی کی اور اتنی مدد کی کہ اس کے بعد میں کبھی فقیر نہیں ہوا۔ دیکھیے اگر دل سے اگر دل سے پیسے کی محبت کو نکال دے تو امام کی زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کیا کہا کیسے پتا چلے میرے دل میں پیسے کی محبت ہے یا نہیں؟ آسان فارمولا، اگر میں خمس نہیں دے پا رہا، اگر میں غریب یتیم کی مدد نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں پیسے کی محبت ہے۔ آئیے پیسے کی محبت نکالیں زبان کے ساتھ۔ علی کا شیعہ کون ہے؟ سب مل کے بولیے، علی کا شیعہ وہ ہے زبان کے ساتھ علی مولا۔ لیکن یہ جملہ صرف ہماری زبان پر نہ ہو، یہ جملہ پوری زندگی میں آ جائے، یہ جملہ پوری زندگی۔ پیسے کی محبت نکال، میں نے کل بھی کہا آج بھی کہوں، اسلام پیسے کمانے کو برا نہیں کہتا کہ بھائی حلال پیسے کماؤ۔ ایک آپ کو کشتی کی مثال دیتا ہوں، بھائی کشتی ہے پانی پہ چل رہی ہے، سمندر پہ دریا پہ چل رہی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن 100 دن کشتی پانی پہ چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کشتی ڈوبے گی نہیں، کشتی چلتی رہے گی جب تک پانی پر چلتی رہے۔ مگر یہاں کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو جائے، کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ بھائی یہ وہی کشتی ہے جو 100 دن پانی پر تھی، ہاں پانی پر تو تھی مگر اس کے اندر پانی نہیں تھا۔ پانی پر کشتی ہزاروں سالوں تک چلتی رہے گی، مگر جس دن کشتی کے اندر پانی آ جائے کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح شیعوں جتنا پیسہ کمانا ہے کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی، حلال پیسہ بن جاؤ۔ اسلام کہہ رہے تاجر بنو، تجارت کرو، رسول ہمارے تاجر تھے، رسول خدا تجارت کرتے تھے۔ اسلام کہہ رہے تجارت کرو، مومنین مضبوط بن جائے مالی لحاظ سے، خوب پیسے کماؤ، حلال پیسے کماؤ، مگر پیسے کی محبت دل میں آنے نہ دو۔ پیسے کماؤ مگر پیسے کی محبت دل میں آ جائے تو شمر بن سکتے ہو۔ شمر جب میرے مولا حسین کے سینے پر بیٹھا تو مولا اسے ہدایت دینا چاہ رہے تھے۔ مولا نے کہا شمر کیا نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہتے ہاں مجھے معلوم ہے آپ نبی کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، خلیفے کے بیٹے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں۔ تو مولا نے کہا شمر پھر بھی مجھے شہید کرنے آیا، پھر بھی میرا سر کاٹنا ہے؟ شمر کہتا ہے ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یزید مجھے پیسہ دے گا، یزید مجھے پیسہ دے گا۔ اب دیکھیے پیسے کی محبت کتنی بری ہے۔ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ زبانی شیعہ پیسوں کی خاطر اپنے ہی شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ زبانی شیعہ پیسوں کی خاطر اپنے ہی شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ہی کا واقعہ کہ کتنے خبیث زبانی شیعہ تھے جو بیچارے زائرین کو ایران عراق لے کر آئے اور وہیں پر ان کو چھوڑ کے پیسے اور پاسپورٹ لے کر بھاگ گئے۔ یہ وہی زبانی شیعہ تھے جو اپنے ہی شیعوں پر ظلم کر رہے تھے۔ کتنے زبانی شیعہ ہیں جو بزنس میں دوسرے شیعہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے زبانی شیعہ ہیں جو اپنے ہی بھائیوں پر رحم نہیں کرتے پیسے کی لالچ میں۔ یہ پیسہ آپ کو امام کا قاتل بنا سکتا ہے اگر اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے۔ پیسے کی محبت دل سے نکالیے، مودت حسین کو دل میں کیسے پتا چلے؟ یہ جملہ اور مسائل کیسے پتا چلے میرے دل میں مودت حسین ہے یا نہیں؟ بہت آسان نسخہ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے دل میں مودت حسین آ گئی ہے یا آ رہی ہے تو یہ نسخہ ہے۔ گناہ آپ کے سامنے ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ رشوت لے لو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک سائن کر لو، ایک حرام کام کر لو، ایک غلط کام کر لو۔ جوان کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، موبائل میں کوئی غلط چیز شیطان کہہ رہا ہے جا کر دیکھو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔
ایک بار پھر صلوات. ایک بار پھر صلوات. اب ایک نسخہ اور مسائل. کیسے پتا چلے میرے اندر مودت حسین آئی ہے یا نہیں؟ آسان نسخہ. گناہ سامنے ہے، شیطان کہہ رہا ہے یہ گناہ کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سی سی کیمرہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو رشوت مل رہی ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، یہ کام کر لو. جوان اکیلا ہے، کسی کو پتہ نہیں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، گناہ کر سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ تو 2 مثالیں میں نے دی، ہزاروں لاکھوں ایسی مثالیں ہیں. گناہ آپ کے سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ گناہ کر لیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. مگر پھر بھی اگر آپ گناہ نہ کریں، عشق حسین کی وجہ سے، محبت حسین کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیں، تو اللہ کا شکر کیجئے میرے دل میں مودت آنا شروع. کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، ہم اکثر گناہ لوگوں سے ڈر کے چھوڑتے ہیں. یہاں لوگوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرے گا، لیکن اکیلے کمروں میں اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے گناہ کوئی نہیں کرتا معمولاً، عام طور پہ. گناہ ہم اسی وقت کرتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. مگر اگر اس وقت جب ہم بالکل اکیلے ہیں، جب ظاہراً کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، ہم یہ سوچ کر گناہ کو چھوڑ دیں، ہاں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، میری ماں نہیں دیکھ رہی، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، میرے دوست نہیں دیکھ رہے، مگر میرا مولا حسین دیکھ رہا ہے. اگر میں عشق حسین میں گناہ کو چھوڑ دوں جب اکیلا ہوں، تو خدا کا شکر کروں، سجدے شکر کروں، 2 رکعت نماز شکر پڑھوں، میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے میرے دل میں ابھی مودت کو تھوڑا تھوڑا جگہ دے دی ہے. تو مودت تو بہت آ گئی ہے، تو بالکل بیسک مودت کی ابتدا ہے کہ جب میں عشق امام میں گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں، جب میں عشق امام میں ہر اچھا عمل کر سکتا ہوں، یعنی اب میرے دل میں مودت آنا شروع ہو گئی ہے. اصل مودت تو بہت آگے ہے. آئیے کوشش کریں اپنے کو عاشق اہل بیت بنائیے، اپنے دل میں مودت اہل بیت پوری مضبوط والی بٹھا دیں. جیسے کربلا میں حبیب نے کیا، جیسے کربلا میں حر نے کیا. حر کو پتا تھا اگر حسین کی طرف جائے گا تو مر جائے گا، اگر یزید کی طرف رہے گا پیسہ بھی ملے گا، گھر بھی ملے گا، اس زمانے کی گاڑی گھوڑا ہر چیز ملے گی، دنیا کی ہر لذت ملے گی. مگر اگر یزید کے پاس رہا ہمیشہ ملعون ذلیل اور خوار رہے گا. چند سالوں کی لذت تو ملے گی مگر ابدی زندگی تباہ ہو جائے گی. حر نے فیصلہ کر لیا، میں 2-4 سال کی حرام لذتوں کی خاطر ہمیشہ والی ابدی لذت کو نہیں چھوڑ سکتا. اسے کہتے ہیں مودت. آ گیا مولا حسین کی طرف، آئیے حر بنے، مولا کے قدموں پہ گر گیا، مولا مجھے معاف کیجئے. اور بڑا گنہگار تھا، ہم اور آپ سے تو بڑا گنہگار تھا. یہاں جتنے مومن بیٹھے ہیں کوئی سکینہ کی یتیمی کا سبب نہیں ہے، مگر حر سکینہ کی یتیمی کا سبب تھا. بڑا گنہگار تھا. حر بی بی زینب کے سر سے چادر چھننے کا سبب تھا. حر نے منع کیا، حر نے راستہ روکا، مگر جب آ گیا حر بننے، جب قدموں پہ گرا، جب قدموں کا بوسہ دے کر کہا مولا آپ کو آپ کی اماں زہرا کا واسطہ. مولا حسین نے کہا حر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. پھر حر کہتا ہے مولا جب میں نے راستہ روکا تھا تو میں نے بیویوں کے رونے کی آوازیں بھی سنی تھی، بیویوں سے بھی ذرا معافی منگوا دیجئے. تو مولا حسین آ کر بی بی زینب کو کہتے ہیں زینب حر معافی مانگ رہا ہے.
اب دیکھیے کتنا کریم گھرانہ ہے. مولا حسین نے کہا میں نے معاف کر دیا. اب بی بی زینب بھی کہہ سکتی تھی میں نے معاف کر دیا، مگر بی بی زینب کہتی ہیں حسین حر سے کہہ دے اے حر تو ہمیں معاف کر، تو اس وقت ہمارے گھر آیا ہے جب ہمیں پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے. آئیے معافی مانگے، اہل بیت کے در پہ آ کر گریہ کریں، توبہ کریں اور حر بنیں. اپنے دلوں میں مودت بٹھائیے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہے. بلند آواز سے امام کو سلام کہیے، السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب. سارے نہیں پڑھ رہے، تمہارے مولا کا نام ہے. سینوں پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. ہاتھوں کو بلند کیجئے سروں سے بلند، سب مل کے مولا حسین کو بلائیے. میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان. بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان. عزاداروں، میرے مولا حسین کی ولادت ہو گئی. ولادت کے دن لوگ خوش ہوتے ہیں، مگر اللہ کے رسول رونے لگے. بی بی زہرا نے پوچھا بابا رونے کا کیا سبب ہے؟ ولادت کے دن تو رویا نہیں جاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا جو باتیں جبریل نے مجھے بتائی ہیں، اگر آپ کو بتا دوں آپ بھی رونا شروع کر دیں گی. بی بی زہرا کہتی ہے بابا بتائیے نا، جبریل نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹا زہرا جبریل نے مجھے بتایا ہے میرے حسین کو میری ہی امت دو نہروں کے درمیان مگر پیاسا مارے گی. جیسے بی بی زہرا نے سنا بی بی زہرا بھی رونے لگی. عزاداروں روتے روتے ماں کا دل آئے. ماں نے پوچھا بابا جب میرا حسین مارا جائے گا تب آپ رونے کے لیے موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں میں نہیں رہوں گا. ماں کا دل گھبرا گیا. جب میرا حسین مارا جائے گا تب ماں رونے
رسول نے روکے کہا زہرا نہ گھبرا، اللہ ایک قوم بنائے گا جو تیرے حسین پہ روئیں گے، جن کے جوان علی اکبر پہ روئیں گے، جن کے بچے علی اصغر پہ روئیں گے، جن کی عورتیں زینب کو روئیں گے۔ بی بی زہرا نے رو رو کر کہا بابا تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے رونے والے عزادارو حسین کے غم میں گھٹ گھٹ کے کبھی بھی نہ رونا۔ کیوں؟ کیونکہ مجلس میں مولا کی ننھی سکینہ ضرور آتی ہے، جب آپ کو روتا دیکھتی ہوگی سکینہ پھپھی زینب سے پوچھتی ہوگی پھپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی زینب رو رو کے کہتی ہوگی سکینہ یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں، یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، مجھے نہیں معلوم مگر میرا دل کہتا ہے جب سکینہ سنتی ہوگی یہ بابا کے عزادار ہیں، رو کے کہتی ہوگی پھپھی اماں اگر یہ بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے وہ میرا ننھا علی اصغر بچ جاتا۔ پھر اماں اگر یہ سر پہ پیٹ پیٹ کے رونے والے کربلا میں ہوتے پھپھی اماں مجھے تماچے نہ لگتے، پھپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تیری چادر بچ جاتی۔ عزادارو آج بی بی سکینہ کا ایک فارسی کا نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں، ترجمہ بھی سناؤں گا، بڑے سخت مصائب ہیں، پہلے ہی معافی مانگتا ہوں اولاد والوں مجھے معاف کرنا۔ بی بی سکینہ کا نوحہ فارسی زبان کا، بچی بابا سے باتیں کر رہی ہیں، رو رو کے کہہ رہی ہیں بابا جونا حسین میرے مظلوم بابا حسین میرے پیاسے بابا حسین میرے بابا حسین بابا جونا حسین۔ آپ بھی نوحہ پڑھی سکینہ کا بابا جونا حسین، سب مل کے بابا جونا حسین۔ آج آپ بابا جونم حسین کہہ رہے ہیں، کوئی تماچا نہیں مار رہا مگر سکینہ جیسے کہتی تھی بابا حسین کوئی تماچا مارتا تھا۔ بابا جونا حسین، سب مل کے بابا جونا حسین۔ سکینہ کا نوحہ سنا دل تڑپ جائے گا، جن کے گھر میں ننھی ننھی بچیاں ہیں، بچیاں کیسے پیار سے باتیں کرتی ہیں۔ سکینہ اب بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا جونم حسین دخترت از دنیا بریده، کیا مطلب بابا سکینہ اب دنیا سے تنگ ہو گئی اور سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی۔
جملہ کہے گی مگر سکینہ پہ اتنے ظلم ہوئے بابا جونا حسین سب مل بابا جونا دخترت از دنیا بریده سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی دوسرا جملہ سنو بدون تو خوشی ندیدے بابا جب سے آپ شہید ہوئے ہیں سکینہ نے خوشی کا ایک لمحہ نہیں دیکھا جو میرے قریب آیا کسی نے تماچے مارے کسی نے تازیانے مارے سکینہ نے خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا بابا جونا حسین سب مل بابا جونا اب ذرا سخت مصائب ہیں اولاد والوں سکینہ کیا کہہ رہی ہے بابا جونا حسین به دخترت نگاه کن بابا اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھو کیا دیکھیں اسے بابا اپنی آنکھوں کو کھولو بابا مجھے معلوم ہے آپ کی آنکھیں زخمی ہیں مگر بابا اپنی آنکھوں کو کھولو کیا کھولو کہ من تنہا کودک منہ سفیدم بابا 3 برس کے بچوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے مگر بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے بابا 3 برس کی بچی کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے بابا جونا حسین سب مل کے بابا جونا بابا جونا حسین بابا جونا دو مصر اور زحمت تمام بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے اب بچی کہتی ہے بابا اولاد والوں مجھے معاف کرنا شبی که از ناقه افتادم بابا اس رات جب میں اونٹ سے زمین پہ گری سکینہ بابا کو بتا رہی میرے ساتھ کیا ہوا جس رات میں اونٹ سے زمین پہ گری ببین لبم دور عجب شکافی بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بجے تھے بابا میں منہ کے بل زمین پہ گری میرے ہاتھ پھٹ گئے بابا بابا جس رات میں اونٹ سے زمین پہ گری میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے میں زمین پہ
اللہ بھائی میرے اللہ تجھے سکینہ کے ننھے زخمی چہرے کا واسطہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما میرے اللہ تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ ہمیں مودت اہل بیت نصیب فرما ہمیں عشق امام زمانہ نصیب فرما ہمیں مودت امام زمانہ نصیب فرما جو بیمار ہے بے حق بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں بے حق بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر ان کو اولاد نصیب فرما اپنے مضمین کے لیے ہمارے مضمین کے لیے بانیان مجلس کے مضمین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ